چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاف مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کو لائے جانا، اس میں سے ایک چیز بیان کی گئی کہ مخاطب کو کلام پیش کیا جائے اس کے برخلاف جس کا وہ انتظار کر رہا ہو، اس کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف محمول کر کے پیش کیا جائے تو یہ بھی مقتضی ظاہر کے خلاف ہے. جیسے کہ مثال تھی کہ اس نے حجاج نے کہا تھا لا احملنک علی الادھم، اسی ادھم کو جو ہے کس پر پیش کر دیا کہ پہلے سزا کے طور پر ہو رہا تھا، اب کیا ہو گیا جود السخا کے طور پر محمول کر لیا گیا اسے. اسی میں سے یہ ہے کہ کبھی سائل کے جو ہے سائل کو جواب دیا جاتا اس کو برخلاف جس کا وہ جواب طلب کر رہا تھا. یعنی سوال کیا اس نے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے، لیکن اس کے سوال کا جواب جو کسی اور انداز میں دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سوال کا جواب یہ دینا زیادہ مناسب نہیں تھا اس کے لیے، بلکہ اس کے مناسب اس کے لیے یہ چیز اہم زیادہ تھی. جیسے کہ آپ سے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے جو ہے صحابہ کرام میں سے بہت سارے نے بھی یہ پوچھا آپ سے چاند کے بارے میں، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. چاند یہ جب ہوتا ہے شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی روشنی کم ہوتی ہے اور یہ بالکل باریک جیسا رہتا ہے، پھر باقی تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر مہینہ ختم ہوتا ہے پھر قریب کم ہو جاتا ہے. تو آخر یہ چاند کا چھوٹا گھٹنا بڑھنا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس کا جواب دیا گیا قل ہی مواقیت للناس. جواب جو ہے دوسرے انداز میں دیا گیا، یہ نہیں دیا گیا کہ یہ یوں بڑا ہوتا ہے یہ یوں بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کیمیکل پایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے. سائنس زیادہ تحقیقات میں چلے جاتے تو کیونکہ سائل کے مناسب یہ چیز نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ وہ حج اور لوگوں کے لیے کیا ہے پہچاننے کے اوقات ہیں. حج اور لوگوں کے اوقات ہیں، وہ حج اور لوگوں کے لیے کیا ہے اوقات ہیں. یہ کیونکہ یہ چاند جو ہوتا ہے شروع مہینے میں جو ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے حج کے دنوں کو پہچانا جاتا ہے، روزے کا پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے سے روزہ شروع ہونے والا، کھیتیوں کی پتہ چلتا ہے کہ کھیتی کب وقت ہونے والی ہے. اسی طرح قرضوں کی کوئی مدت ہے کہ اس مدت میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے. تو اس سے جو ہے آپ نے جو ہے دوسرے اور طریقے میں اس کا جواب دیا گیا، تو وہ انداز میں نہیں دیا گیا چاند کی حقیقت کے بارے میں کہ چاند کی حقیقت کیا ہے، کیوں گھٹا بڑا ہو رہا ہے. وَبِالسَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّعُ بِتَنزِيلِ سُؤَالِهِ مَنزِلَةَ غَيْرِهِ تَنبِيهًا عَلَى أَنَّهُ الْأَوْلَى بِحَالٍ، یا جو ہے سائل کو جواب پیش کیا جاتا ہے بغیر اس کے علاوہ کے ذریعے جس کا وہ طلبگار ہے، بِتَنزِيلِ سُؤَالِهِ اس کے سوال کو اتار کر کے، منزلۃ غیرہ دوسرے سوال کے درجے میں. کیوں؟ تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے علی انہ الاولی بحالی کہ جو سائل کی حالت کے مناسب یہی جواب ہے، سائل کی حالت کے یہی جواب اولا ہے. اول مہم لہ، یا یہ کیا ہے اس کے لیے زیادہ اہم ہے. یہ اہم کی جو ہے مثال جو ہے دوسری آ رہی ہے، تو پہلے والی کی مثال کیا ہو گئی یسألونک عن الاہلہ، تو یا یہ تنبیہ کرتے اس بات پر کہ اس کی حالت کی یہی زیادہ اولا ہے یا اس کے لیے یہی زیادہ اہم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات ہیں. وقولی تعالیٰ، اور جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو یہاں پر دو طرح سے سوال ہو سکتا ہے کہ کتنا مال خرچ کریں، ایک تو یہ ہو گیا، یا جنس ہونا مقصود ہے کہ کون سے مال کو خرچ کریں. تو دو طرح سے ہو سکتا ہے، تو کون سے مال کو خرچ کریں یا کتنا مال خرچ کریں، یہ سوال ہو سکتا ہے سائل کا. لیکن آگے چل کے کیا بتا دیا اس کے بارے میں، سائل کے لیے یہ زیادہ اہم نہیں تھا کہ کیا مال خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، بلکہ مقصد یہاں فائدے کے لیے اس کے لیے جو زیادہ اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے مال کے مصرف کون ہیں، ہمارے مال کے مصرف کون ہیں، کہ ہم کن لوگوں پر مال خرچ کریں. ورنہ تو آپ کیا مال خرچ کریں یا کتنا بھی خرچ کریں اور مصرف صحیح نہیں ہے تو مال کو خرچ کرنا بیکار ہی ہے. تو اس لیے جو ہے جواب اس کا معنی کر کے نہیں دیا گیا، بلکہ جواب دیا گیا کہ آپ مصرف کے بارے میں پوچھیں. سوال جو ہے مصرف کے بارے میں پوچھنا چاہیے، نہ کہ نفقہ کے بارے میں. اس لیے کہ نفقہ جب اپنی جگہ پر واقع ہو جائے، جگہ اور مصرف میں واقع ہو تو وہ قابل شمار ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور اگر مصرف میں جگہ واقع نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو بیکار ہے.
تو دوسری مثال یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو بھی تم بھلائی، جو تم بھی نیک کام کرو گے، جو تم بھی بھلائی کرو گے یا اچھا کام خرچ کرو گے، کہہ سکتے ہیں جو تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. آگے پھر اس کے آ رہا ہے کیا ہے اس کے آگے، یسألون ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اور جو تم بھی خیر کا کام کرو اس سے اللہ جاننے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے یسألون ماذا ينفقون، یہ سوال تھا. اس سوال کا جواب یہ نہیں دیا گیا کہ نہیں تو 1 کوئنٹل چاول خرچ کرنا ہے، یہ اتنا خرچ کرنا ہے، تمہیں گیہوں ہی خرچ کرنا ہے، چاول نہیں خرچ کرنا ہے. یہ جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کیا گیا کہ مال تو کوئی سا بھی مال ہے جو بھی خرچ کرو گے تم وہ صحیح ہے، لیکن کیا ہے اس کا جو ہے مصرف کیا ہے، کس پہ خرچ کرنا، یہ چیز پوچھنا چاہیے تھی. تو اس کا جواب دیا گیا دوسرے طریقے سے کہ سائل کے جو ہے مقام کے مناسب یہ تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے. تو جو ہے اس کے مصارف کو کہ مصارف بیان کر کے جواب دیا گیا، کیونکہ یہی زیادہ اہم تھا جو کہ مصرف کے بارے میں پوچھا جائے، نہ کہ نفقہ کے بارے میں. وَمِنْهُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ الْمَاضِي، اور کبھی کبھی جو ہے مستقبل کی تعبیر ماضی سے کرتے ہیں. ماضی سے کیوں کرتے ہیں؟ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے علی تحقق وقوع، اس کے واقع ہونے پر یقین ہو، اس کے تحقق پر یقین کے ساتھ. یعنی ماضی کیا ہوتی ہے؟ علی تحقق وقوع، ماضی کے ثبوت پر تنبیہ کرنے کے لیے. چونکہ اگرچہ وہ چیز مستقبل میں ہونے والی ہے لیکن چونکہ ماضی کا استعمال کر دیں گے تو اس سے جو ہے شک و شبہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یقین پر دلالت ہو جائے گی انسان کی. جیسے کہ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، یاد کرو اس دن کو جس دن سور پھونکا جائے گا. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب گھبرا جائیں گے. ففزع یہ لایا گیا کس کی جگہ پہ؟ یفزع کی جگہ لایا گیا. حالانکہ یہ گھبرانا ہی کب ہوگا؟ مستقبل میں ہی ہوگا، لیکن ماضی سے تعبیر کیا گیا تحقق اور یقین پر دلالت کرنے کے لیے. تو مستقبل کی تعبیر ماضی سے بھی کر دیتے ہیں یہ. یا جو ہے کبھی کبھی ماضی کی جگہ مستقبل کو لے آتے ہیں، کبھی کبھی ماضی کی تعبیر لفظ مضارع سے بھی کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس طور پر کیونکہ کبھی کبھی اختصار مقصود ہوتا ہے الفاظ کے اندر اختصار مقصود ہوتا ہے. جیسے کہ کہیں واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا، وہ اللہ جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں. فتصیر یہ لایا گیا اثارت کی جگہ. اثارت دیکھیں یہ تصیر کے مقابلے میں یہ لفظ کے اعتبار سے طویل ہے، تصیروں میں اتنی جگہ نہیں گرے گی اور اثارت زیادہ جگہ لے گا. تو کبھی کبھی صورت کے اعتبار سے اختصار کرنے کے لیے ماضی سے مضارع کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، ماضی کے بدلے مضارع لے آتے ہیں. تصیرو کی جگہ تصیر لیا ہے اثارت کی جگہ. اور کبھی کبھی جو ہے جیسے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تتلو لایا گیا حالانکہ تلت ہوتا. واتبعوا ما تلت، تو یہاں پر تتلو کی لایا گیا تلت کی جگہ پہ. تتلو کون سا سیگا ہے؟ مضارع کون سا؟ واو تو آگے تھا. واو تو آگے، اس کا لگ رہا جمع ہے. اگر یہ جمع کا ہوگا تو واو الف آ گیا اس کے آگے. تتلو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ایسی اگر کہیں گے تو جمع کا کیسے بنے گا؟ جمع کا نہیں بنے گا. تلا 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 یا تلو تلت نہیں، مضارع واحد مؤنث غائب کا. تو یہ ہو گیا.
آگے دیکھیں ومن ومثلو، اور اسی کی جیسے مثال ہے کہ کبھی کبھی مضارع کی جگہ میں مستقبل نہیں بلکہ اس میں فاعل کو لایا جاتا ہے، اس میں فاعل سے بھی چونکہ یقین اور تحقق پر دلالت ہوا کرتی ہے تو اس اعتبار سے مضارع کی جگہ میں مستقبل اس میں فاعل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں فاعل کو لا کر کے اگرچہ وہ چیز جو ہے مستقبل میں دلالت کرتی ہے، جیسے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک قیامت کا دن جو ہے ضرور واقع ہونے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اصل میں یقع ہوتا، وَإِنَّ الدِّينَ یقع ہوتا، لیکن کیا دین یہ لایا گیا، واقع لایا گیا، اس میں فاعل کا استعمال کیا گیا، تو یہ بھی مستقبل کی جگہ میں اس میں فاعل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی میں سے یہ ہے کہ اس میں فاعل، اس مستقبل کی جگہ میں اس میں مفعول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ذالک یوم مجموع لہ الناس، یاد کرو اس دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اس کے لیے لوگوں کو. تو یہاں پر دیکھیں مجموع، یہ کیا ہوتا ہے، اصل یجمع ہوتا، کیونکہ جمع کیا جانا کہاں ہوگا، مستقبل میں ہوگا. تو اگرچہ کوئی چیز مستقبل میں ہونے والی ہے تو اس کی تعبیر ماضی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں فاعل سے بھی ہو سکتی ہے، مفعول سے بھی ہو سکتی ہے. اس میں فاعل سے بھی یقین پہ معنی بھی دلالت ہوتی ہے، اس میں فاعل سے بھی دیکھیں اس کے اندر دو معنی رہتے ہیں مستقبل کے اندر، اور یقین پورے طور پر نہیں رہتا، بلکہ مستقبل کے اندر جو اس میں فاعل کے اندر کریں گے ہم تو کیا ہے، واقع ہونے والا ہے، واقع ہے، اور لام بہا گیا برائے تاکید پہ، اور یقین ہو گیا. مجموع لہ الناس اس مفعول ہو گیا، اس مفعول میں بھی کیا مارا گیا یا مارا گیا اس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ ہو چکا ہے گویا کہ، یعنی اس اعتبار سے یہ بھی دونوں یقین پہ دلالت کرتے ہیں بنسبت مستقبل کے. وَمِنْهُ الْقَلْبُ، اور اسی میں سے قلب بھی ہے. قلب کیسے، پلٹ دینا، ایک کو ادھر ادھر لے آنا، یعنی قلب کہتے ہیں کہ کلام کے ایک حصے کو دوسرے کی جگہ رکھ دینا اور دوسرے کو دوسرے کی جگہ، اور ان میں سے ایک کا حکم دوسرے کے لیے ثابت کریں. تشبیہ مقلوب جیسے بولتے ہیں، تشبیہ مقلوب، مشبہ بھی کو مشبہ بنا دینا اور مشبہ کو بنا دینا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی جس کو بنایا گیا ہے اب اس کو فضیلت دکھانی ہے. مشبہ بھی عام طور پر افضل ہوتا ہے، زید کالاسد، زید شیر کی طرح، زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بھی ہے، تو مشبہ بھی طاقتور ہوتا ہے. اب ہم نے مشبہ جس کو تھا اس میں مشبہ بھی بنایا تو اس کو کچھ نہ کچھ ہم نے برتری دی ہے، اور جو مشبہ بھی تھا اس کو ہم نے مشبہ بنا دیا. تو یہ کیا ہے، اس کے اندر تین مذاہب ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اگر قلب مقبول ہے مطلقاً، سکاوی کہتے ہیں اگر وہ کسی لطیف خوبی کو شامل ہو تب تو قلب کرنا اچھا ہے. سکاوی کہتے ہیں کہ اگر خوبی کو شامل ہو یا نہ ہو قلب مطلقاً کرتے ہیں، قلب مطلقاً کیا جاتا ہے. اور دوسرے کہتے ہیں قلب بالکل مردود ہے چاہے خوبی شامل ہو یا نہ ہو. اور تیسرے کہتے ہیں اگر وہ کسی لطیف خوبی کو شامل ہو تب تو قلب کرنا اچھا ہے، اور لطیف خوبی کو شامل نہ ہو تو اچھا نہیں ہے. جیسے کہ مثال ہے عرضت الناقۃ علی الحوض، میں نے ناقہ کو پیش کیا حوض پر، یہاں پر پلٹ دیا عرضت الحوض علی الناقہ، میں نے حوض کو پیش کیا، حوض کو پیش کیا اونٹنی پر، یہاں یہ تک قلب کر دیا، اس کی جگہ حوض کی جگہ میں ناقہ کو رکھ دیا اور ناقہ کی جگہ حوض کو رکھ دیا. عرضت الحوض علی الناقۃ، حوض کو پیش کیا. اس لیے کہ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کیوں پلٹ دیا، کیوں معروض علیہ جس پر پیش کی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعور والا ہو. کیا ہے، جس پر پیش کیا جائے وہ شعور والا ہو. تو اب پہنا عرضت الحوض علی الناقۃ، جس پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، شعور والا. تو اب صحیح ہوگا، میں نے حوض کو پیش کیا عرضت الحوض علی الناقہ، اور شعور والے بھی پیش کیا جا رہا ہے، شعور والے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسا جس کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت ہے. میں نے حوض کو پیش کیا اونٹنی پر، تو شعور والا ہو تاکہ وہ معروض کے لیے کیا ہے وہ مائل ہو جائے، یا اس کی طرف کیا ہے اس سے رک جائے، یا اس سے رک جائے یا اس کی طرف مائل ہو جائے. معروض ہے جس کے اندر شعور کی صلاحیت ہو اس پر پیش کیے جائے، اب پھر اس کو پلٹ دیا جائے. عرضت الحوض علی الناقہ، یہ ناقہ پر پیش کیا یا معروض علیہ اس پر پیش کیا گیا ہے.
اب اس کو پلٹ دیا گیا، ارست الناقۃ علی الحوض، میں نے اونٹنی کو پیش کیا حوض پر، تو اب کیا بن گیا؟ اب معروض علیہ وہ بن گیا. یہ کوئی لطیف خوبی کو شامل ہے نہیں ہے، تو یہ ایک مثال دے دی گئی. اور اب تاکہ معروض علیہ پہ پیش کیا گیا جس کے اندر شعور کی صلاحیت ہوگی، یا تو وہ مائل ہو جائے گا اس کی طرف یا اس سے رک جائے گا. تو یہ قلب کسی لطیف خوبی کو شامل ہو یا نہ ہو، ان کے نزدیک سکاکی کے نزدیک ہوا کرتا ہے. اور یا ایسے کہنے جیسے کہ ادخلت الخاتمہ فی الاصبع، انگوٹھی کو میں نے انگلی میں داخل کیا، انگوٹھی کو میں نے ادخلت الاصبع فی الخاتم، انگلی کو داخل کیا انگوٹھی میں. کوئی ہے؟ کوئی خوبی نہیں اس کے اندر، خوبی نہیں اس کے اندر. تو یہ مقبول ہے ان کے نزدیک سکاکی کے نزدیک. وقبلہ السکاکی، اور اسے سکاکی نے قبول کیا ہے مطلقاً، چاہے وہ کسی اعتبار لطیف کو شامل ہو یا نہ ہو. وردہ غیرہ مطلقاً، اور ان کے علاوہ نے جو ہے مطلقاً اس کو رد کر دیا ہے کہ چاہے وہ لطیف خوبی کو شامل ہو قلب یا نہ ہو تب بھی رد ہو جائے گا. والحق انہ ان تضمن اعتبارا لطیفا، اور حق یہ ہے کہ اگر وہ قلب اگر اعتبار لطیف کو شامل ہو، ایک خوبی کو شامل ہو تو قبول کیا جائے گا. جیسے کہ آیا تھا محمت مغبرۃ ارجاؤہ کان لون ارضی سماؤ. ومحمت، بہت سے جنگلات، ہاں، یا کہیں گے کہ ریتیلے علاقے، بہت سے ریتیلے علاقے، مغبرتن، جن کے اطراف و کنارے گرد و غبار کی وجہ سے ایسے ہو گئے، بہت سے ریتیلے علاقے جن کے کنارے گرد و غبار کے سبب سے ایسے ہو گئے گویا کہ اس کے زمین کا رنگ اس کے آسمان کا رنگ ہے. لونھا، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان کا رنگ ہے. پلٹ دیا گیا یہاں پر کأن لون السماء لون الارض، یہ ہوتا گویا کہ آسمان کا رنگ زمین کا رنگ ہو گیا. یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ آسمان کے رنگ کنارے ایسے ہو گئے گرد و غبار کی وجہ سے، گویا کہ آسمان کا رنگ مشبہ کسے بناتے؟ کأن لون السماء، گویا کہ آسمان کا رنگ کس ہو گیا؟ لون الارض، زمین کے رنگ جیسا ہو گیا. کتنا بھی آسمان کالا ہو جائے گرد و غبار والا، لیکن زمین میں مٹی اور گرد و غبار سے تھوڑی بڑھ جائے گا. لیکن کہا کہ اتنا زیادہ گرد و غبار ہوا کہ اب لگ رہا ہے کہ مشبہ بھی آسمان بن گیا، اور مشبہ یہ اعتبار لطیف کو شامل ہو گیا. نہیں، اعتبار لطیف کو شامل ہو گیا. جیسے کأن بدأ الصبح کأن وجه الخلیفۃ حین یمتدح، صبح روشن ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ وجه الخلیفۃ، جیسے کہ کیا ہے؟ خلیفہ کا چہرہ کیا ہے؟ صبح ہے. خلیفہ کا چہرہ صبح ہے، حین یمتدح، جس وقت اس کی تعریف کی جائے. خلیفہ کے چہرے کو صبح بنا دیا گیا. اور بعض ایسی مثالیں آپ لیتے ہوں گے کہ وہ اتنا جو ہے اتنا کرم کا دریا ہو گیا، کرم کا دریا کہ اب اصل دریا بھی اس سے فیض لیتا ہے نہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کسی کی فضیلت دکھانے کے لیے. تو یہاں پر بھی اعتبار لطیف کو شامل ہے کہ آسمان کے کنارے اس کے اطراف و جوانب ایسے ہو گئے گویا کہ اب زمین کا رنگ کیا ہو گیا؟ اس کے آسمان کا رنگ ہو گیا گرد و غبار کی وجہ سے. تو اب کیا ہے؟ زمین کا رنگ تو پہلے سے تھا ہی، تو گویا کہ ابھی ماننا پڑے گا کہ زمین کے اندر تھوڑی کمی تھی، اب زمین مشبہ بن گئی. زمین کے اندر ابھی کیا ہے؟ اتنی گرد و غبار نہیں ہے، اور آسمان میں بہت زیادہ ہے. مشبہ کم ہو جائے گا نا اب، اور آسمان مشبہ بھی بن گیا. بہت سے ریتیلے علاقے جو کہ جن کے اطراف و کنارے، اطراف و جوانب گرد و غبار کی وجہ سے ایسے ہو گئے گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان کا رنگ ہے. وَإِلَّا رُدَّ، ورنہ اگر کسی اعتبار لطیف کو شامل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس قلب کو رد کر دیا جائے گا. جیسے کما تینتا بالفدن السیاہ، کہتے ہیں سیاہ کہتے ہیں اس مٹی کو جو تنکے وغیرہ سے ملی ہوئی ہو. تنکا ملا کے بھوسا بولتے نہیں، بھوسا وغیرہ مٹی میں ڈالا دیتے ہیں اس کو. اور یہاں جو ہے نا شاعر نے جو ہے ایک اونٹنی کو تشبیہ دی ہے، کس سے؟ محل سے. فدن مانے محل، موٹاپے میں جس طرح محل ہوتا ہے خوب اچھا تندرست، اس کی دیواریں
تو وہ اونٹنی جو ہے وہ کھا کے موٹا اتنی موٹی ہو گئی تو اس کو تشبیہ دی ہے کائے سے؟ محل سے، اور تنکے کی وجہ سے۔ تو اصل کیا ہے یہاں پر، کیا کر دیا؟ کما تینتا بالفدنی بالسیام، گویا کہ تم نے تینا لیپ دیا، لیپنا سمجھتے ہیں؟ گویا کہ تم نے لیپ دیا محل سے، گویا تم نے لیپ دیا محل سے کیا ہے؟ گارے کو، یہ قلب کر دیا۔ اصل ہوتا کیا؟ کما تینتا بالسیاء الفدنا، گویا کہ تم نے گارے سے محل کو لیپ دیا، کوئی اعتبار لطیف کو شامل نہیں ہے، گویا کہ تم نے محل سے گارے کو لکھ دیا، یہ کر دیا۔ اصل کیا تھا؟ کما تینتا بالسیاء الفدنا، اور اس قلب میں کوئی اعتبار لطیف، کوئی معنی خوبی نہیں ہے، اس لیے کیا مردود ہے۔ تو فدن مانے محل، سیاہ مانے گارا وغیرہ۔ اصل پہلے تھا کما تینتا بالسیاء الفدنا، گویا کہ تم نے گارے سے، یہ صحیح تھا معنی کے اعتبار سے ٹھیک لکھ رہا تھا، گویا کہ تم نے گارے سے محل کو لیپ دیا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ گویا کہ تم نے محل سے گارے کو لیپ دیا۔ جو تنکے سے ملی ہو، تنکے میں گھسا ہوا ہے۔ چلے ہو گیا، اب اس کو یاد کر کے آئیں۔